بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سنا ہے جمال نے سنم کو طلاق دے دی ہے، عمرانہ نے پاس بیٹھی فرت کو بتایا تو وہ یہ سن کر اچھل پڑی، ہیں کیا طلاق دے دی؟ لیکن کیوں؟ فرت نے جواباً آنکھیں پھاڑے پوچھا تھا، اندر کی بات ہم کیا جانتے ہیں، جو سنا منوان تمہیں سنا دیا، چلو اچھا کیا، اندر کی بات بھی پتہ چل جائے گی۔ لیکن یقین نہیں آتا، وہ ابھی بھی بے یقینی کی حالت میں تھی، یقین بھی آ جائے گا۔ عمرانہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اچھا چائے پیو گی؟ عمرانہ نے اس سے پوچھا اور کچن کی جانب جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم نے خبر ہی ایسی ظالم سنا دی کہ چائے پینے کا من ہی نہیں کر رہا۔ فرت کے لہجے میں دکھ تھا۔ عمرانہ نے جواباً اسے گھور کر دیکھا اور بولی، ارے او دکھیاری، زیادہ جذباتی نہ ہو، چائے پینی ہے تو بتا ورنہ میں اپنے لیے بنا لاتی ہوں۔ اچھا بنا لا۔ عمرانہ کچن کی جانب بڑھ گئی۔ میں کہتی ہوں سمن بتا دے، کیوں چپ بیٹھی ہے؟ طلاق کیوں دی اس نے تجھے؟ سمن جب سے آئی تھی چپ چاپ کمرے میں بند تھی، سب پوچھ رہے تھے لیکن منہ سی بیٹھی تھی۔ سنم کی ماں اسے بار بار پوچھ رہی تھی کہ بتا دے کیوں طلاق دی، کیوں تجھ پر یہ طلاق کا ٹھپا اس بے غیرت نے لگا دیا؟ اب ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ تو سن، ماں کے بار بار اصرار پر بول اٹھی، اگر سننا چاہتی ہے تو سن ماں، وہ مجھے کہتا ہے کہ میں پیسے کمانے کی مشین بن جاؤں اور اسے پیسہ کما کر دوں۔ اماں نے پوچھا کیا مطلب ہے؟ وہ تلخی سے ہنسی۔ یہ سن کر اماں کو لگا کہ سچ مچ ہارٹ فیل ہو گیا ہے۔ دوسرے دن عمرانہ اور فرت سنم کے گھر آ جاتی ہیں اور سنم کی ماں سے پوچھتی ہیں کیا وجہ ہوئی؟ فرت نے پوچھا، بس بہن کیا بتاؤں، نصیب اگر ایسے ہوں تو بندے کا کیا قصور؟ سنم کی ماں نے ایک سرد آہ بھری، کم وقت نشہ کرتا تھا، نہ کام کاج کرتا تھا، سنم کو مار مار کر آدموا کر دیا، بس یہی وجہ تھی بہن۔ اماں سچ چھپا گئی تھی، آخر سچ بولتی تو بدنامی اپنی ہی ہوتی، آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ پیچھے دروازے پر کھڑی سنم اماں کی صداکاری پر داد دے رہی تھی۔ لیکن بہن یہ تو لو میرج تھی نا، عمرانہ بھلا کیسے پیچھے رہتی؟ کیڑی مرچ؟ اماں نہ سمجھی کے عالم میں بولی، ارے میرا مطلب ہے محبت کی شادی تھی نا۔ اچھا ہاں، بس اس وقت اس لڑکی کے عقل پر پردہ پڑ گیا تھا جو اس کے جھانسے میں آ گئی۔ ہائے میری پھول سی بچی۔ سمن کی طلاق کو 2 مہینے ہو گئے تھے اور گھر والے بھی سمن کو بے قصور سمجھتے اور جمال پر اپنا غصہ نکالنے کا سوچ رہے تھے۔ سنم کے بھائیوں نے جمال کو فون کر کر کے وجہ پوچھنے کی کوشش کی تو جمال کا دوسری طرف سے کوئی جواب نہ آیا، فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ اب آتے ہیں جمال کی کہانی کی طرف۔ جمال اپنے گھر دبئی سے واپس آ جاتا ہے، آتے ہی فوراً اپنی ماں سے سب کا پوچھتا ہے، خاص کر اپنی بیوی سمن کا پوچھتا ہے۔ ماں کہتی ہے، بیٹا تمہاری بیوی یہاں رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ ہم سب سے لڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی گئی اور یہ کہہ گئی ہے کہ جمال آئے تو اس سے کہنا کہ مجھے طلاق دے دے۔ جمال کو یہ سن کر حیرت ہوتی ہے اور وہ اپنی بیوی کو لینے فوراً اس کی ماں کے گھر کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف سمن کے گھر والے شادی پر اپنے رشتہ داروں کے گھر گئے ہوتے ہیں اور سمن گھر میں اکیلی ہوتی ہے اور وہ اپنے دوست جس سے اس نے محبت کا وعدہ کیا ہوتا ہے، عمران، اس کو اپنے گھر بلا لیتی ہے اور اس کے ساتھ محبت کے مزے لیتی ہے۔ سمن کے گھر کے 2 دروازے ہوتے ہیں، سمن کا یار اس کو پچھلے دروازے سے ملنے آتا ہے اور وہ دروازے کا لاک لگا دیتی ہے، اپنے مین دروازے کا لاک لگانا بھول جاتی ہے۔ سمن اپنے عاشق کے ساتھ اتنی بزی ہوتی ہے کہ اس کو صبح سے شام تک کا اندازہ نہیں ہوتا۔ شام کو جمال اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے اور ساتھ ہی سمن کے گھر والے بھی شادی سے لوٹ کر واپس آ جاتے ہیں۔ جمال اور اس کے بھائیوں اور ماں کی ملاقات دروازے پر ہو جاتی ہے۔ سمن کے بھائی جمال کی گریبان میں ہاتھ ڈال کر اس سے وجہ پوچھنا چاہتے، ماں بھائیوں سے کہتی ہے چپ کرو، محلے میں تماشا نہ بناؤ، گھر چل کے بات کرتے ہیں۔ گھر پہنچتے ہیں، سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ سمن نازیبا حالت میں اپنے یار کے ساتھ سوئی ہوتی ہے۔ بھائیوں کا سر یہ دیکھ کر شرم سے جھک جاتا ہے اور جمال طلاق کے 3 بول کہتا ہوا گھر سے نکل جاتا ہے۔ سمن اپنی ماں کی طرف لپکتی ہے تو ماں کہتی ہے، رات گزار لی، صبح ہوتے ہی چلی جانا اور شادی کر لینا اپنے اسی یار سے جس کے لیے تو نے یہ سارا کھیل کھیلا۔ جمال جیسا ہیرا تیرے قابل تھا ہی نہیں۔ اماں چلی گئی تھی اور اس کے پاس تو کچھ بھی بچا نہیں تھا، عزت بھی چلی گئی تھی۔ سمن کی بازی اسی پر الٹ گئی تھی، عورت کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، عزت تو ہونی چاہیے۔